وہ ایک آیا تھا، اس کے بعد آپ نے تو کوئی بینکر لے آتے ہیں، کوئی کبھی کچھ، ابھی آج کل یہ بینکر ہے، بینکر کا کام کیا ہے؟ وہ کہ خالی بس پیسے ہی اندر وہ کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ انٹرسٹ لگاؤ اور انٹرسٹ دو، اس کا یہ کام ہوتا ہے، اس کا اکانومی سے کام نہیں ہوتا، اس کو ان کا اکانومی کا پتہ کیا ہے؟ مجھے ذرا بتا دینا کہ وہ اکانومسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہی از اے بینکر اینڈ اے بینکر کین ناٹ بی این اکانومسٹ۔ کوئی انگریز کا جوتا تو نہیں پالش کرتا، نہ پاکستانی، اگر کرنیل ہے، بریگیڈیئر ہے، جرنیل ہے، لاس نائک ہے، فخر سے میں مانتا ہوں، اور میں فخر سے پاکستان زندہ باد اور پاکستان فوج زندہ باد کا کہوں گا۔ میں کوئی ہندوستان اور امریکہ کے اس پہ نہیں وہ کروں گا، نہ اسرائیل کے۔ ان کے لیے ان کی سیلریز کاٹی گئی، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہو، چاہے وہ نیچے اسکیل 4 سے لے کر چاہے وہ 17 گریڈ تک، ان لوگوں کو تو آپ لوگوں نے بخش دینا تھا، کیونکہ یہ تو غریب لوگ ہیں۔ اب رات سے 12 بجے چاہے وہ ایم این اے تھا، ایم پی اے تھا، نوکر پیشہ تھا، سر سب لوگ لائن میں کھڑے ہو گئے کہ 55 روپے پیٹرول یا ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے سر۔ لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے جب بھی حکومت میں سارے یہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو عوام ان کو یاد ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی حکومت میں چلے جاتے ہیں ان کو پاکستان کی عوام بھول جاتے ہیں، اور اللہ کا خوف بھی ان کو نہیں ہوتا، ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ قبر میں جائیں گے اور پھر اللہ کو حساب دینا پڑے گا کہ پاکستان کی اکانومی میں اس میں کیا فائدہ ہوا۔ اس کا تو فائدہ ٹوٹل والوں کو ہوا، آرامکو کو ہوا، وہ شیل والوں کو ہوا، اور جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں ان کو ہوا۔ تو ہمارے جب جہاز آ رہے تھے تو ہمارا پرائس پھر پیٹرول اور ڈیزل کا کیوں بڑھایا گیا، اس کا بھی ذرا بتایا جائے۔ تو یہ مہربانی فرما کر تھوڑا سا دوست دشمنوں میں آپ ذرا یہ دیکھیے گا، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہماری بھائی چارہ سعودی عرب سے ہے، جس طریقے سے آپ مہنگائی لا رہے ہیں، میرے خیال میں ہم سب کو پاکستان کی عوام کے لیے آپ تو جنازہ نکال رہے ہیں، تو یہ میرے خیال میں سب جنازے کے دعا کر لیں، کیونکہ اس کے بعد تو پاکستان کے بچے نہیں بچ سکیں گے۔ یہاں پہ اکثر لوگ وہ کر رہے ہیں، یہ جو پرائس ہائیک ہوا ہے پہلے دن، اس سے پہلے فائنانس منسٹر اور پیٹرولیم منسٹر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ 28 ڈیز کے لیے ہمارے ساتھ ڈیزل اور پیٹرول کا وافر مقدار ہے۔ جب آپ کے ساتھ سر ڈیزل اور پیٹرول کا وافر مقدار میں تھا تو پھر آپ نے سر ایک دم نیکسٹ ڈے 55 روپے کیوں بڑھایا؟ سر اس کی وضاحت فائنانس منسٹر نے نہیں دی۔ کل آئے یہاں پہ آدھا گھنٹہ بیٹھے اور نکل گئے۔ اس کا فائدہ سر آپ نے تو پیٹرولیم کمپنیز کو دیے اور پیٹرول پمپ مالکان کو دیے، آپ نے پاکستان کے غریب کو، زمیندار کو، نوکر پیشہ کو آپ نے ان کو دیوالیہ بھی بنا دیا اور لائنوں پہ بھی لگوا دیا۔ اب رات سے 12 بجے چاہے وہ ایم این اے تھا، ایم پی اے تھا، نوکر پیشہ تھا، سر سب لوگ لائن میں کھڑے ہو گئے کہ 55 روپے پیٹرول یا ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے سر۔ یہ کہاں کا انصاف تھا سر؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا تھا؟ اور مجھے بتائیں سر، اس کو پاکستان، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کی اکانومی میں اس میں کیا فائدہ ہوا۔ اس کا تو فائدہ ٹوٹل والوں کو ہوا، آرامکو کو ہوا، وہ شیل والوں کو ہوا، اور جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں ان کو ہوا۔ تو سر اچھا، جب ڈیزل آپ کا مہنگا ہوتا ہے سر، آپ کو پتہ ہے کیا؟ آپ کا آٹا مہنگا، آپ کی ابھی آپ نے تھریشر چلانا ہے، آپ نے ہل چلانے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کیسے 550 روپے پھر ایک دم پھر 300 روپے ڈیزل آپ نے وہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ 300 روپے ہم نے ڈیزل مہنگا کر دیا ہے اور وہ ہم اس سے عوام زیادہ وہ چل پھر نہ سکے۔ سر ہم نے گندم کی کٹائی کیسے کرنی ہوگی؟ ہم نے تھریشر کیسے چلانا ہوگا؟ اس کا مجھے ذرا راستہ بتا دیں۔ میں آنریبل فائنانس منسٹر اور پیٹرولیم منسٹر بہت شریف بندہ ہے، لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تھریشر میں کیسے گندم کیسے وہ کروں گا؟ 550 روپے پہ جب آپ مجھ سے گندم بھی 2000 یا 3000 روپے من لیں گے، میں کیسے وہ اس کو افورڈ کروں گا؟ میں اس پہ مزدور کو کیسے پیسے دوں گا؟ یہ ذرا مجھے پلیز بتا دیں۔ پھر اس کے بعد سر یہاں پہ کہا جاتا ہے یہ جو نوکر پیشہ ہے ان کے لیے ان کی سیلریز کاٹی گئی، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہو،
چاہے وہ نیچے اسکیل 4 سے لے کر چاہے وہ 17 گریڈ تک، ان لوگوں کو تو آپ لوگوں نے بخش دینا تھا، کیونکہ یہ تو غریب لوگ ہیں۔ اسکیل 4 سے 16 یا 17 تک یہ غریب لوگ ہیں، ان سے کٹوتی کس لحاظ سے آپ کرتے ہیں؟ اگر 17 سے 22 گریڈ والوں سے وہ کرتے ہیں تو کریں، کیونکہ وہ تو آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو گاڑیوں میں پیٹرول ان کا فری ہوتا ہے۔ یہ غریب تو سائیکلوں یا موٹر سائیکل پہ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، بہت مشکل سے۔ اور 20,000 یہاں پہ میرے بھائی نے کہا 34,000 روپے تنخواہ ہے، نہ میرے بھائی 20,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے۔ اس میں ایک غریب بندے نے آٹے کا وہ تیلا بھی 15 کلو کا لینا ہوتا ہے، اس میں اس نے بجلی کا بل بھی دینا ہوتا ہے، اس میں گیس کا بل بھی دینا ہوتا ہے۔ کیسے وہ افورڈ کرتا ہے اللہ ہی کو پتہ ہے۔ لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے جب بھی حکومت میں سارے یہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو عوام ان کو یاد ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی حکومت میں چلے جاتے ہیں ان کو پاکستان کی عوام بھول جاتے ہیں، اور اللہ کا خوف بھی ان کو نہیں ہوتا۔ ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ قبر میں جائیں گے اور پھر اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور جھوٹے الزامات اور جھوٹے یہاں پہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو جھوٹے الزامات، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں کم از کم حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس سے پیٹرول آپ کا مہنگا ہو، جب آپ ڈیزل مہنگا کرتے ہیں تو دوائیاں مہنگی ہوں گی، آٹا مہنگا ہوگا، گھی مہنگا ہوگا، دالیں مہنگی ہوگی، کون سی چیز، آپ کی بجلی بھی مہنگی ہو جائے گی۔ آئی پی پیز کو آپ جب گیس اور پیٹرول اور ڈیزل مہنگی دیں گے تو وہ تو بجلی مہنگی کریں گے۔ آپ نے تو ساری آئی پی پیز لگائی ہیں، آپ نے تو ہائیڈرل پاور پہ وہ لگائے نہیں ہیں، تو کس لحاظ سے آپ یہ وہ کریں گے؟ تو سر ذرا یہ سوچنا چاہیے، ہماری پالیسیز 2 اور 3 سال کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ فائنانس منسٹر کوئی اچھا ہوتا، بدقسمتی سے ایک محبوب الحق تھا پاکستان کا جو اکانومسٹ تھا، ایک اکانومسٹ منسٹر آپ کا جو اکانومسٹ ہی آیا تھا، وہ جس نے ساؤتھ کوریا کے لیے بھی بجٹ اور وہ بنایا تھا، وہ ایک آیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے تو کوئی بینکر لے آتے ہیں، کوئی کبھی کچھ، ابھی آج کل یہ بینکر ہے۔ بینکر کا کام کیا ہے؟ وہ کہ خالی بس پیسے ہی اندر وہ کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ انٹرسٹ لگاؤ اور انٹرسٹ دو، اس کا یہ کام ہوتا ہے، اس کا اکانومی سے کام نہیں ہوتا۔ اس کو ان کا اکانومی کا پتہ کیا ہے؟ مجھے ذرا بتا دینا کہ وہ اکانومسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہی از اے بینکر اینڈ اے بینکر کین ناٹ بی این اکانومسٹ۔ وہ خالی انٹرسٹ، وہ پیسے اکاؤنٹ بڑھاؤ بس، ٹھیک ہے، یہ ایک کام ہے۔ ہاں، یہاں پہ میرے دوست کہتے ہیں اکثر افغانستان اور اس کے میرے قابل قدر ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں معذرت کے ساتھ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان نے پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ 1948 سے دیکھ کر this is 2024، آپ مجھے بتا دیں کب 2026 ہے، 2026 ہوا، کب تک افغانستان نے ہمیں تسلیم کیا ہے؟ ہم نے کہاں پہ افغانستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے؟ کیا ان کی جنگ جب وہ یہاں پہ وہ پناہ گزین، انہوں نے خود ہی پاکستان، اور یہ بھی ایک عجیب ہوا ہے کہ پاکستان نے ڈالرز لیے اور انوالومنٹ ہم نے وہاں پہ، ہم نے کچھ نہیں، ان میں خود یہ کبھی روس کے ساتھ دوستی پر بڑھا رہتے ہیں، کبھی امریکہ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ ہمارا کوئی کام نہیں تھا، ہم نے ان کی مائیں بہنوں کو یہاں پہ وہ باپردہ اور باعزت یہاں پہ رکھا۔ اس کا صلہ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ روزانہ میرے بچے اور میرے بھائی شہید ہوتے ہیں بارڈرز پہ۔ کیا خیبر پختونخوا میں جب آپ کا پولیس والا، جب آپ کے تھانے پہ، جب آپ کا فوجی ایف سی، جب آپ کے پاکستان، یہ دنیا میں دیکھ لے کہیں پہ بھی کوئی افسران کہیں اتنے زیادہ شہید نہیں ہوئے جتنے پاکستان کے افسران، لیفٹیننٹ کرنل، میجر، یہ سارے شہید ہوئے ہیں، اور سپاہی بھی۔ کبھی یہ آپ نے سوچا کیا وہ یہ باہر سے ہیں؟ میرا تو ٹھیک وہ نہیں، لیکن وہ کیا میرا بیٹا اگر نہیں ہوگا تو وہ اس کے لیے ہم سوچیں گے نہیں؟
مجھے کیوں افغانستان کا فکر ہے؟ افغانستان اگر پختون ہے تو پختون سب سے زیادہ یہاں پاکستان میں ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں رہتے ہیں یا خیبر پختونخوا میں، سب سے زیادہ پاکستان میں پختون ہیں۔ وہاں پہ تو 15 کے 16-18% یا 20% ہوں گے، یہاں پہ تو 60-70% پختون ہیں۔ تو why should I be worried for them؟ اور اگر اتنا ہی وہ ہے تو وہ آ جائیں، ہم وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ جگہ پاکستان، کیونکہ پختونوں کا جو سٹیٹ تھا وہ 1501 سے تھا۔ اگر افغانستان کے لیے کوئی بہت فکر مند ہے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب رنجیت سنگھ آیا کیوں ہمیں چھوڑا گیا؟ انہی بھائیوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا تھا رنجیت سنگھ کے پاس۔ پھر جب برٹشرز آئے تاج برطانیہ کے، تو انہوں نے سودا بازی کی پختونوں پہ، ہمیں چھوڑا، اور وہاں پہ انہوں نے 1700 میں وہ اس کا امان اللہ نام تھا کہ کیا، بعد میں افغانستان تو بعد میں 1700 میں بنا ہے نا جی۔ پختونوں کا سٹیٹ 1501 میں، گجو خان مردان میں، اور یہ اس طرف یہ سارا ایریا۔ آپ کیسے ہمیں ان کے ساتھ ملاتے ہیں؟ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں، اور ہر پختون کو فخر ہے کہ پاکستانی۔ شکر الحمدللہ میری بیٹی پردے میں ہے، میری بچے پردے میں، مدرسہ، مسجد، اذان، ہر چیز، پڑھائی، کون سی جگہ پہ کس کو تکلیف ہے؟ مجھے بتا دینا، یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو ماشاءاللہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیا حال ہے، وہاں پہ کیا پڑھائی ہو رہی ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ یہاں پہ مجھے بتا دے کسی نے مدرسے، ہماری بہنیں بھی مدرسوں میں بھی پڑھ رہی ہیں، اسکول میں بھی پڑھ رہی ہیں اور کالجز میں بھی پڑھ رہی ہیں، وہاں پہ تو پابندی ہے۔ آپ کیسے ان کے ساتھ؟ اچھا بزنس، کیوں بزنس؟ ان کے ساتھ اس وقت بزنس ہوگا، ہم ان کے ساتھ بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کو چاہیے تھا ڈیفنس منسٹر کو اور انٹیریئر منسٹر کو کے جواب دیتے، لیکن مجھے سب کہتے ہیں تم بات مت کرو، تم پشاور سے ہو۔ او یار کیا ہو جائے گا؟ شہادت ہے، مر جائیں گے نا۔ کیوں جو میرے پولیس والا یا فوجی مرتا ہے وہ پاکستانی نہیں ہے؟ وہ شہادت نہیں وہ دیتے؟ ہو جائیں گے، شہادتیں ہوتی ہیں، ہو جائیں گے، مر جائیں گے نا۔ لیکن حقیقت ہم نے بولنا ہے، وہ ہم پہ اٹیک نہ کرے، ہم ان پہ نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اسکول مدرسوں میں خود کچھ بمبار نہ بھیجیں، آرام سے بیٹھیں بھائی، وہاں پہ آپ اپنی زندگی گزارو، ہم اپنی، بالکل بھائی چارہ۔ اور دوسری بات، یہاں پہ سر دوست اور اس کے مطابق میں اس کو سراہتا ہوں کہ پاکستان نے جو مطلب دوست اور دشمنوں میں ان کو فرق بھی کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں وہ ان کو یہ 3.5 ارب ڈالر شکر ہے دے دو، 6.5% سود پہ آپ کو وہ پیسے دے رہے تھے، کوئی خیرات میں تو نہیں دے رہے تھے، جن کے کالا دن اس ملک میں، اسلامی ملک ہے، لیکن میرے بھائی اس نے کہاں پہ میرے ساتھ وہ کیا؟ اس نے میرے ساتھ دشمن ملک جس نے پاکستان کے ساتھ جنگ لڑی ہے، ہندوستان، اس کے ساتھ اس نے ہاتھ ملائے، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں پہ پاکستان کے بہت سے جن کا کالا دن اس ملک میں 100 ارب سے زیادہ ڈالرز کا وہاں پہ پڑا ہوا ہے، تو اس کے سپورٹ کے لیے باقاعدہ بات کرتے ہیں۔ میرا دوست، میرا بھائی سعودی عرب ہے، یہاں پہ پیٹرول، میں جب گلہ بھی کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کم از کم دیکھیں سعودی عرب تو آ گیا نا سامنے، ایران بھی صحیح ہے۔ وہ آ کر اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو ڈیزل اور پیٹرول دیں گے۔ میں خالی منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آنریبل پیٹرولیم منسٹر صاحب، جب ہمیں سعودی عرب اسی ریٹ پہ ڈیزل پیٹرول دے رہے تھے، اور جب ہمیں ایران راہداری آرام سے دے رہی تھی، ہم تو کوئی یو اے ای یا اسرائیل یا امریکہ نہیں تھے، تو ہمارے جب جہاز آ رہے تھے تو ہمارا پرائس پھر پیٹرول اور ڈیزل کا کیوں بڑھایا گیا؟ اس کا بھی ذرا بتایا جائے۔ تو یہ مہربانی فرما کر تھوڑا سا دوست دشمنوں میں آپ ذرا یہ دیکھیے گا۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہماری بھائی چارہ سعودی عرب سے ہے اور بہت اچھا ہے، اور شکر الحمدللہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ
یہاں پہ ہماری جو فوج کی بھی وہ ہے، اگر آج ہمارے لیڈران، کچھ لیڈرانوں نے اور جو بھی وہ ہے، انہوں نے اگر نیوکلیر ایٹم بم نہیں بنایا ہوتا، اگر ہماری سر ہر چیز بانی بخبر ہے، ٹولے بانی بخبر ہے، غم مکوا، اگر میں سر شکر فخر کرتا ہوں، کوئی انگریز کا جوتا تو نہیں پالش کرتا، نہ پاکستانی اگر کرنیل ہے، بریگیڈیئر ہے، جرنیل ہے، لاس نائک ہے، فخر سے میں مانتا ہوں، اور میں فخر سے پاکستان زندہ باد اور پاکستان فوج زندہ باد کا کہوں گا۔ میں کوئی ہندوستان اور امریکہ کے اس پہ نہیں وہ کروں گا، نہ اسرائیل کے۔ میرے لیے پاکستان پہلے آتا ہے اور آخر میں بھی پاکستان آتا ہے، تو اس لیے پلیز مجھے آپ اس سے وہ مت کریں۔ اگر آپ کے ساتھ نیوکلیر، آپ کے ساتھ ایٹم بم نہیں ہوتا، اگر آپ کے ساتھ فوج اچھی نہیں ہوتی، اگر آپ کے ساتھ ایئر فورس، آپ کا اس وقت اگر ایک ہی میکینزم صحیح ہے جس کو آپ ہم سارے سیاسی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرفیئرنس، لیکن اس وقت مجھے نہیں ملا۔ صبر کرو اقبال افریدی صاحب، دیکھو آپ اس صوبے کے مالک ہو جہاں پہ یہ ایشو ہے، میں کسی کے ذات یا میں کسی اس پہ وہ اٹیک نہیں کرتا ہوں، ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ مجھے بتا دیں آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم پہ کون سی پالیسی بنائی ہے؟ اپوزیشن والے کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ گورنمنٹ والے کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ کون سا بل لایا ہے کہ ہم نے ایک ہی، کیونکہ پروونسز میں 18th امینڈمنٹ کے نیچے اب اگر کوئی کہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے تو جو ہمارا پروونس کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں وہ اجازت نہیں دیتے آپریشن کے لیے، تو آپ کیسے کاؤنٹر ٹیررزم خالی ایک اس سے تو نہیں کر سکتے؟ سو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، سو یو ہیو ٹو میک سرٹن لاز۔ آپ نے 10-15 سال کے لیے ایک سوچنا ہوگا اور سارے صوبوں کے ساتھ مل کر ایک پالیسی ہونی پڑے گی کہ کاؤنٹر ٹیرر دہشت گردی پہ ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آپ اگر انویسٹمنٹ بھی وہ کریں تو مہربانی فرما کر آپ خالی ایک صوبے، ایک ضلع یا کچھ ضلعوں پہ نہ کریں، پورے تھرو آؤٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں تاکہ لوگ کو محرومیاں بھی وہ ہوں۔ تو سر خالی کلیریفیکیشنز تھا، بات ذرا بڑھ گئی، مہنگائی ہے، تباہی ہے۔ اس دن پرسوں بھی جب وہ کر رہے تھے میں نے کہا جس طریقے سے آپ مہنگائی لا رہے ہیں، میرے خیال میں ہم سب کو پاکستان کی عوام کے لیے آپ تو جنازہ نکال رہے ہیں، تو یہ میرے خیال میں سب جنازے کے دعا کر لیں، کیونکہ اس کے بعد تو پاکستان کے بچے نہیں بچ سکیں گے۔ تھینک یو۔